ایسے لوگ جو 6 مہینے پہلے کسی ایک پارٹی میں تھے، 4 دن یا 1 ہفتہ شاید کسی دوسری پارٹی میں رہے، اور 7 دن پہلے ہماری پارٹی میں آئے، ان کو پرائورٹی میں 2nd نمبر دینا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ اڑن تشتری والی لسٹیں کہاں سے آتی ہیں۔ لیکن جو مرکز سے لسٹ یہاں پر آئی ہے اس میں میرا نام، عجیب بات یہ ہے کہ میں نے نیشنل اسمبلی کے لیے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے تو میرا نام نیشنل اسمبلی میں ہے ہی نہیں ہے۔ صوبائی جو لسٹ آئی ہے اس میں صرف ہماری صوبائی صدر غزالہ گولا صاحبہ جو ہیں وہ صوبائی عہدیدار اور صوبائی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کی۔ اس کے علاوہ آپ اگر نمبر دیکھیں تو اس میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جس کو ہماری صوبائی قائدین جانتے ہوں، جس کو ہم خواتین جانتی ہوں، یا ان کو آپ صحافی حضرات جانتے ہوں کہ ان کا کبھی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق رہا ہے یا ان کی کتنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو لسٹ نیشنل اسمبلی کے لیے آئی ہے مخصوص نشستوں کی، اس میں بھی پہلے نام کے علاوہ جو ہے وہ ایسے نام ڈالے گئے ہیں جن کو ہم جو صوبے میں کام کرنے والی پیپلز پارٹی کی خواتین ہیں وہ نہ ان کو جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، اور نہ ان سے کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے کل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آئینی اور جمہوری فلسفہ، بیگم نصرت بھٹو کی جمہوریت کے لیے قربانیوں اور دنیا بھر کی عظیم قائد شہید جمہوریت دختر مشرق کے جاگیردارانہ نظام، ظلم، جبر، ناانصافی، حقوق کے غاصبوں اور پارٹی جالوں کے حقوق کے لٹوروں کے خلاف تاریخی جدوجہد کے عین مطابق اور ان کی ترتیب اور وصیت کے مطابق بھرپور احتجاج اور دھرنا شروع کرنے کا آغاز کیا ہے۔ یاد رہے، ہمارا احتجاج اور دھرنا مؤخر ہوا ہے، ختم ہرگز نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ بی بی شہید کی برسی کا احترام اور اپنے چیئرمین اور لاڈلے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری کو کم از کم آج کے دن عظیم قائد شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی یاد سے توجہ ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ تمام صحافی برادری نوٹ کریں اور ریکارڈ کر رکھیں کہ ہمارے دھرنے کی آڑ میں ہماری پارٹی اور قائدین کے خلاف مختلف الزامات کو ہمارے دھرنے سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سراسر غلط اور من گھڑت ہے۔ حقوق کی بندر بانٹ کی، جنہوں نے راتوں رات اپنے من پسند لسٹ بنا کر انجان غیر متعلقہ غیر صوبائی عہدیداران اڑن تشتری پر آئی ہوئی سفارشی خواتین کو اس میں شامل کیا ہے۔ اس کے خلاف ہم نے اپنے چیئرمین امید پاکستان جناب بلاول بھٹو زرداری کو، چیئرمین مرد حر جناب آصف علی زرداری، مرکزی جنرل سیکرٹری نیر بخاری، شعبہ خواتین کی مرکزی صدر عدی فریال تالپور سے درجہ ذیل مطالبات باقاعدہ صوبائی قیادت کو کل لکھ کر دیے تھے، جن کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے اس ترجیحی لسٹ سے غیر متعلقہ، غیر نمائندہ، من پسند رشتہ دار خواتین کو فی الفور نکال کر پارٹی کی حقیقی کارکن سینئر خواتین اقلیتی برادری کو نمائندگی دے کر صوبائی جنرل سیکرٹری کے دستخط سے نئی لسٹ جاری کی جائے۔ وومن ونگ کی صوبائی صدر پارٹی کی جملہ خواتین کی مجموعی پارٹی حقوق کے دفاع میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں اور دونوں قومی اور صوبائی فہرستوں میں اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھ کر انہوں نے لالچ، خود غرضی اور تمام صوبائی ونگ کی خواتین کی محض اپنے سیٹ کے لیے قربانی دے کر داغدار مثال قائم کی ہے، جس کے خلاف ہمارا مطالبہ ہے کہ پارٹی کے ان کی خدمات کے بدلے صرف قومی اسمبلی کی نشست دی جائے اور انہیں صوبائی لسٹ سے فی الفور نکال کر انہیں صوبائی ونگ کے عہدے سے بھی برطرف کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ جو اب تک غیر فعال، غیر ذمہ دار ثابت ہوا ہے، اس کی فوری اور دوبارہ تشکیل کر کے جنرل نشستوں پر امیدواروں کی پروفائل، پارٹی خدمات اور انٹرویوز کے بعد اور باہمی مشاورت سے میرٹ لسٹ بنانے کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ پارٹی عام انتخابات میں یکسوئی اور اتفاق سے میدان میں اترے اور ہم الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کریں۔ اگر ہمارے یہ مطالبات جو صرف اور صرف پارٹی کے آئین منشور جمہوری روایات، ورکرز کی مجموعی مفادات اور اپنے عظیم قائد شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے جدوجہد کے عین مطابق
اور صوبائی قیادت کی عزت و وقار اور احترام کی بحالی کے لیے ان پر عمل نہیں ہوتا تو مجبوراً ہم اس حوالے سے مزید سخت لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، لیکن پارٹی بی بی شہید کے نظریے اور اپنے لاڈلے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ صحافی حضرات سے ہم ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ میرا خیال سے آپ کا جب قلم چلتا ہے تو وہ سچ اور حقیقت لکھتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کی خواتین کے لیے خصوصاً جو نوابوں، سرداروں، خانوں کے گھروں سے نہیں ہوتی اور عام فیملیز سے تعلق رکھ کے سیاسی جدوجہد کرتی ہیں، آج آپ کا قلم بھی لکھنا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر اس قسم کی جو ناانصافی ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ اڑن تشتری والی لسٹیں کہاں سے آتی ہیں، کن کو ملتی ہیں، کیسے یہاں پہنچتی ہیں۔ ہمیں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ تمام صوبوں میں جو مخصوص خواتین کی لسٹیں آئی ہیں اس پہ سگنیچر جو ہیں وہ ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب کے ہیں، جبکہ بلوچستان کی جو مخصوص نشست آئی ہے اس پہ ان کے سگنیچر نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کی یہ لسٹ کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ ہماری جو صوبائی قیادت ہے ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، انہوں نے اس غیر منصفانہ جو ہے لسٹ پہ سائن کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے بائی پاس کر کے غیر جمہوری طریقے سے یہ لسٹیں جو ہے بلائی گئی ہیں۔ ایسے لوگ جو 6 مہینے پہلے کسی ایک پارٹی میں تھے، 4 دن یا 1 ہفتہ شاید کسی دوسری پارٹی میں رہے اور 7 دن پہلے ہماری پارٹی میں آئے، ان کو پرائورٹی میں 2nd نمبر دینا لمحہ فکریہ ہے۔ ان کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبرشپ بھی نہیں ہے، جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اپنے ہی آئین کی دھجیاں اڑانا میرا خیال سے بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے ساتھ وہ تمام خواتین جو پچھلے 30 سال سے، 25 سال سے، 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے برے وقت میں رہی ہیں، ان کے حقوق جو ہے وہ اس طریقے سے پامال کیے گئے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے عہدوں اور وہ اپنے جو ان کا ٹائم پیریڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری کا رہا ہے اس کو ضرور اپنے بات کرنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ صحافی حضرات بھی انصاف کر سکیں کہ زندگی کا ایک اتنا بڑا عرصہ آپ ورکر کی حیثیت سے، عہدیدار کی حیثیت سے جب کسی پارٹی کو دیتے ہیں تو پھر آپ کا حق بھی اس پارٹی پہ کچھ بنتا ہے۔ ابھی بات کرنا چاہیں گی کچھ خواتین، پھر آپ سوال کریے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمودہ نسرین ہے۔ سوری میرا گھر آج بہت خراب ہے تو صحیح بات نہیں کر پا رہی ہوں، اس کے لیے معذرت۔ میرا نام محمودہ نسرین ہے اور اس ٹائم میں جس عہدے پہ فائز ہوں خواتین ونگ کی نائب صدر ہوں۔ میں نے تقریباً پارٹی کو 30 سال دیے ہیں، اس وقت سے لے کے آج دن تک یہ ابھی تک میرا نام لسٹ میں نہیں ڈالا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے فیوریٹزم ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ اس دفعہ ہمیں ہمارے لالا روزی خان نے کہا کہ جتنی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انشاءاللہ اس دفعہ ہم ان بہنوں کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں ہونے دیں گے جن کو شروع سے لے کے آج دن تک نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ جبکہ پارٹی کے ساتھ جو ہماری خدمات ہے، حالات چاہے کچھ بھی ہو، ہم پارٹی کے ساتھ ان حالات میں رہیں، چاہے مشرف کا دور ہو، چاہے جیل کا دور ہو، چاہے ریلیوں کا ہو، چاہے ثانیہ کا ارساز ہو جس میں خود موجود تھی کئی خواتین کو لے کے۔ بی بی جب شہید ہوئی تھی واحد میں تھی جو میں نے یہاں پہ ریلی نکالی تھی، اس میں ہماری یہ صوبائی صدر غزالہ گولہ بھی موجود نہیں تھی۔ آج اگر ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس وقت ہمیں اپنے صوبائی صدر غزالہ گولہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو 15 سال سے لے کے آج دن تک ہماری خواتین کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ آئین میں ہے کہ ہر 5 سال کے بعد آپ الیکشن کرواؤ، ورکر کنونشن کرواؤ، لیکن یہ چیز ہماری ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم خواتین کو اتنا زیادہ جو ہے نقصان ہو رہا ہے۔ آج بھی ہمارے اس احتجاج میں ہماری خواتین ونگ میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس وقت ہم اکیلے یہاں پہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم روڈ پہ بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دن ہمارے لیے بہت
दुख का दिन है। हमारी बीवी हमसे जुदा हुई है, जिसके हमें बहुत अफसोस है। हर वक्त हम वहाँ पे मौजूद होते, उनके कब्र पे हाज़िरी देते, लेकिन हाँ जब इतने मजबूर हुए कि यहाँ आके अपने हक के लिए, उनका हक तो उनको दिला नहीं सके, लेकिन अपने हक के लिए आज हम यहाँ पे रोना रो रहे हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों गई है। आप लिस्ट को देखें, उसमें देखें कितने नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हमारी पार्टी से नहीं है। आइन में है कि आप 4 साल काम करो, 5 साल काम करो, तब जाके आपको मेंबरशिप हासिल होती है, तब काम करके दिखाओ, कारकर्दगी पे आपको जो है आपका ओहदा दिया जाता है। फिर उसके बाद टिकट की बारी आती है। हमारी तो ना टिकट की बारी आ रही, ना तो ओहदों में। इस दफ़ा अगर हमारे ओहदों को देखा जाए तो वो भी आइन में 2 या 3 नंबर पे, चौथे नंबर पे। क्यों? ये जाति हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं आप भाइयों से कि आप हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ बिलावल भुट्टो तक पहुंच जाए, चेयरमैन साहब तक पहुंच जाए। मुझे पता है कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही। अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो इंशाल्लाह हमारी आवाज़ उन तक जाएगी। हम इस लिस्ट को बिल्कुल, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम इस लिस्ट को बिल्कुल नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि पुरानी जियालों के नाम लिस्टों में डाले जाए या तो ये लिस्ट मनसूख कर दी जाए। हमारा एहतजाज उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारा मुतालबा ये लोग पूरा नहीं करेंगे या हमें सुना नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हिना गुलजार है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग से है और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सूबाई काम कर रही हूँ। जैसे कि मैं भी तकरीबन 22 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ और आप में से बहुत से ऐसे मेरे सहाफ़ी भाई बैठे हुए हैं जो मुझे जानते भी हैं और हमेशा से मेरे साथ भी नाजायज़ होता आया है। कभी सेनेट की टिकट मुझसे ले ली गई, सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले किसी और को नॉमिनेट करके बिठा दिया गया, या कभी सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे रखा गया। कभी बिलावल हाउस से अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आई है तो यहाँ पहुँचते वो सेकंड पे चले गई है। और इस बार भी इसी तरह से हुआ कि मुझे ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आपको हम कौमी असम्बली के लिए जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे देंगे और मैं समझती हूँ कि हमारी सूबाई क़यादत ने अपना फ़र्ज़ भी पूरा किया। यहाँ से जो लिस्ट बनाकर मरकज़ को भेजी उसमें जो है हमारे नाम प्रायोरिटीज़ पे जा रहे थे। और मेरे भाई जाफर जॉर्ज जिन्होंने नेशनल असम्बली के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, उनका नाम जो है वो नेशनल असम्बली के लिए आ गया। तो इसमें हम सबसे बड़ी जिम्मेदार समझते हैं मरकज़ को या उन लोगों को जिन्होंने ये लिस्टें बनाई हैं। सबसे पहली बात, एक बहुत पॉइंट वाली बात यह है कि तमाम पार्टीज़ ने टिकट्स देने से पहले अपने हर कैंडिडेट का इंटरव्यू किया। हमारी पार्टी ने हमारा इंटरव्यू नहीं किया। हमारी यहाँ से एप्लीकेशंस गई जब बिलावल हाउस, तो हम सब ने अपनी एप्लीकेशंस पे ये लिखा हुआ था कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट MNA MPA। तो जब हमारी एप्लीकेशंस वहाँ पर पहुँची हैं, मेरी एप्लीकेशन MNA के लिए है, तो मेरा नाम MNA की लिस्ट में क्यों नहीं है? एक सबसे बड़ा पॉइंट है। इसी बात को हमने इसको हम अपने पार्टी के खिलाफ नहीं, ना पार्टी के अगेंस्ट हम गए हैं। हमने सिर्फ आईनी तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, जो कि कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो हमारे इस प्रोटेस्ट को गलत रंग दे रहे हैं। तो इसी के मुताबिक हम ये बात कहना चाहते हैं, जैसे आयन आर्टिकल 19 में शहीद कायदे अवाम ने इसीलिए शामिल किया था कि जबर, जुल्म, नाइंसाफ़ी और हक तलफी के खिलाफ हो तो उसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। लिहाजा आज हम अपना हक वो लेना चाह रहे हैं और गैर जमहूरी और गैर आईनी लिस्ट को मानने से इनकार कर रहे हैं। और हम अपील करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, अपनी फरियाद तालपुर साहब से जो मिनॉरिटी विंग और ख़वातीन विंग के मरकज़ी सदर भी हैं, उनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी इस जो अपील हम उनसे कर रहे हैं इस पर गौर करें और लिस्टों को चेंज किया जाए और नाम की जो गलती की गई है उसे वापस से दुरुस्त किया जाए। थैंक यू। माएँ बहनें बेटियाँ डाली हुई हैं। ऑलरेडी आप लोगों को जो है तमाम तफसील से बखूबी आगाह हो गया कि किस मौजू पे जो है हम बात कर रहे हैं। मेरा नाम आबदा है। पिछले 18-20 साल से जो है पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ अहदों पे मैं रही हूँ।
اصل میں یہ جو مدعا لسٹ کا یہ اٹھا کس طرح کہ یہ انہوں نے ایک بورڈ پارلیمنٹ کمیٹی بنائی، تو ان ممبروں نے جو ہے صرف اپنے فیملی ممبرس کے نام اس میں ڈالے ہوئے، کسی نے اپنی بیوی کا نام ڈالا ہے، تو کسی نے جو ہے اپنی بہن کا نام ڈالا ہے، اور کسی نے جو ہے اپنی سسٹر کا نام ڈالا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ بورڈ سے ہم نے جو ہے سوال کرنا ہے، کیا خواتین ہمارے پیپلز پارٹی کے موجود نہیں تھے جو انہوں نے جو ہے اپنے فیملی کے ممبرز ڈالے؟ جو لوگ جو ہے ہماری خواتین جو ہے روڈز پہ نکلتے ہیں، کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے؟ اتنا عرصہ جو ہے ان کا ورک رہا ہے پارٹی کے لیے، جو ہے ان کی محنت رہی ہے، اس کے باوجود ان بورڈ ممبر میں سے کسی نے بات کی؟ اگر بات نہیں کی تو وجہ کیا تھا؟ اس وجہ کے لیے جو ہے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی اور ہم نے یہ احتجاج کیا کہ یہ جو ہے لسٹ چینج کیا جائے۔ پارلیمانی بورڈز جب بھی بنتے ہیں تو وہ جواب دہ ہوتے ہیں پوری پارٹیوں کو بھی، اور ہم تو سارے صوبائی عہدیداران ہیں، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میرے خیال سے انہوں نے بہت بزدلانہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ پارٹی کے اندر ورکر خواتین، صوبائی عہدیدار خواتین، ضلعی عہدیدار خواتین ہونے کے باوجود بھی کسی نے اپنی ماں کو، کسی نے اپنی بہن کو، کسی نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے، جو نہایت افسوس کی بات ہے۔ تو پارلیمانی بورڈ کو جواب دہ ہے پارٹی کو، وہ جواب دہ ہے ورکرز کو، وہ جواب دہ ہے پارٹی کے مرکزی قائدین کو، لہٰذا وہ اپنا جواب بھی اس پریس کانفرنس کے تھرو جو ہے وہ ضرور ہمیں دیں کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا ہے۔ جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو ورکر خواتین نظر آتی ہیں، جب مجمع اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو ورکر خواتین کو بلایا جاتا ہے، جب پریس کانفرنسز کرنی ہوتی ہیں تو ورکر خواتین نظر آتی ہیں، جب تنظیم سازی کرنی ہوتی ہے تو ورکر خواتین نظر آتی ہیں، جب آپ نے جلسے جلوس کرنے ہوتے ہیں تو ورکر خواتین کو کہتے ہیں، اور اپنی بیگمات جو ہیں آپ نے گھروں میں بٹھائی ہوتی ہیں، این آپ سیٹوں کے ٹائم پہ ان کے نام جو ہے باہر نکالتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں۔ جی بالکل، میں آپ کو بتا دوں کہ تحفظات کیونکہ ہم خواتین میں ان کو زیادہ ہے، ساتھ ساتھ اقلیت میں ان کو، آج کا دن بھی ایسا تھا، ہم بالکل الگ نہیں ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کسی قسم کے دڑے ہیں، مگر جب ناانصافیاں ہوتی ہیں تو پھر دڑے بن جاتے ہیں، اور میرے خیال سے بی بی شہید نے بھی ہم سب کو یہ ان کا پیغام تھا عام عوام کے لیے بھی اور پارٹی کے اپنے جالیوں کے لیے بھی کہ ہر وقت سچ پہ کھڑے رہیں، اور ہمیں ہر وقت سچ پہ بات کرنے والے لوگ چاہیے۔ بالکل مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم نام لے لیں۔ صادق عمرانی صاحب کی وائف کا نام جو ہے وہ کس حیثیت سے لسٹ کے اندر ڈالا گیا ہے، کس حیثیت سے نواب صاحب کی بیٹی کا نام جو ہے وہ لسٹ کے اندر ڈالا گیا ہے، کہاں پہ ورک کیا انہوں نے ہمیں دکھا دیں، کس حیثیت سے سمینہ خان صاحبہ کا نام ڈالا گیا ہے، کس حیثیت سے وہ تمام خواتین جو کبھی پارٹی آفس کے اندر بھی نظر نہیں آئی، پارٹی کے کسی پروگرام میں بھی نظر نہیں آئی، ان کے نام ڈالے گئے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جن کو نہ میں جانتی ہوں، نہ میری صوبائی کابینہ جانتی ہے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور وہ کون سی عمر تشتری کے لوگ ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے۔